زیادتی کر دی، وکلا ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، وکیل بدماش ہو گئے ہیں۔ ایک کراچی کی ایک ملیر کی عدالت کے اندر یہ فوٹیج ریکارڈ کی گئی، وکلا کسی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی ایفیلیشن ہے وہ عورت مارچ کے ٹولے کے ساتھ ہے۔ طرح پولیس اپنے تھانے میں بدماش ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بدماش ہوتے ہیں، تو وکلا بھی اپنے کورٹ پریمیسز کے اندر جہاں پہ جس کی بدماشی چلتی ہے وہ پھر مائٹ از رائٹ، جب کہ یہ عورت ایک ڈرامہ رچا رہی تھی۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ وکیل کے خلاف چیک باؤنس ہونے کا مقدمہ کیوں درج کروایا؟ ساتھی وکیلوں نے سرعام مدعی اور تحریک انصاف کی رہنما لیلا پروین پر تشدد کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ جو سٹارٹ میں آپ نے ایک فوٹیج دیکھی، آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ ایک کراچی کی ایک ملیر کی عدالت کے اندر یہ فوٹیج ریکارڈ کی گئی۔ اس فوٹیج میں جو بہت واضح تو نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند وکلا جو ہیں وہ کسی کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سارے وکلا جو ہیں وہ بیچ بچاؤ کرا رہے ہیں، اس میں ان کو آپس میں صلح کرانے کی یا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وکلا کسی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات کہنا ضروری ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ اگر کوئی وائلنس ہوئی ہے، اگر کسی کے ساتھ وکلا کمیونٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے یا چند لوگوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ اور وکلا کمیونٹی نے جو ہماری بار کاؤنسلز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ تیار رہتی ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی وائلیشن ہو، کوئی وائلنس کرے ہمارے وکلا کمیونٹی میں سے کوئی بھی، تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اور وہ کارروائی اس معاملے میں بھی ہو رہی ہے۔ اور بالکل بھی ہم جو اگر غلط ہوا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن آج کے یہ ویلاگ کرنے کا مقصد جو میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک کیمپین فوراً چل پڑتی ہے، یہ اس کیمپین کو واضح کرنے کے لیے ہے اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، بجائے کہ آپ فوری طور پر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وکلا نے زیادتی کر دی، وکلا ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، وکیل بدماش ہو گئے ہیں، وکیل ایسے کرتے ہیں، وکیل ایسے کرتے ہیں۔ مطلب چند وکلا کی اگر کوئی وائلنس کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کو ہم پوری وکلا کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہوا ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اصل واقعہ کیا ہے اور جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا گیا، اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح کا رنگ دے دیا کہ یہ وکلا کا معاملہ تھا، وکلا نے یہ کر دیا، وکلا نے وہ کر دیا۔ سب سے پہلے اس عورت کا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ عورت جو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی ایک ایکٹیو رکن ہے، پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ طور پہ ایک رہنما ہے، ان کی اچھی ورکر ہے، اور اس کے پارٹی کے اندر بہت اوپر تک تعلقات بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو وکیل صاحب جن کا یہ الیج کر رہی ہے کہ جنہوں نے ان کو مروایا یا جنہوں نے اپنے دوستوں کو بلا کے ان کے اوپر تشدد کروایا، وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ اس کے سابق شوہر ہیں۔ اب جو معاملہ رپورٹ کرنے کا معاملہ ہوا، اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کلپنگ چلنے کے فوراً بعد ایک سندھ اسمبلی کی ایم پی اے صاحبہ ہیں رابعہ افضل نظامی صاحبہ، جن کی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملیر کورٹ کے اندر ہوا ہے، ایک عورت کو مارا گیا ہے۔ اس عورت کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک وکیل صاحب کے خلاف کیس کر رکھا تھا، چیک باؤنس ہوا اور اس عورت نے اس کے اوپر کیس کیا تھا۔ اس کیس کی بابت اس عورت کو مارا گیا، اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ کیس واپس لیں اور اس طرح کے معاملات۔ اب اصل حقائق کیا ہیں؟ یہ عورت جو ہے اس کی شادی ہوئی، جن وکیل صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے کچھ 4 سال قبل، جو حسنین سرغانہ صاحب ہیں، جو وکیل جن کو الیج کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، ان کا نام علی حسنین سرغانہ ہے۔ وہ ملتان سے بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ایک کلاس فیلو کے مطابق وہ بہت ہی اچھے اور بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ کچھ عرصہ قبل، کوئی تقریباً 6-7 سال قبل وہ کراچی شفٹ ہوئے۔ یہ عورت چونکہ پہلے سے شادی شدہ، اس کی پہلے بھی اولاد ہے، اس کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور اس کے کردار کو لے کے یا اس کے کچھ اور معاملات کو لے کے ان کی طرف سے اس کو طلاق دے دی گئی جون 2021 میں۔ چونکہ یہ عورت وہ وکیل صاحب کی بیوی تھی، زوجہ تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں سے اس نے کچھ چیک چرا لیے۔ اس سے قبل اس عورت نے ان وکیل صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک ان کے خلاف یہ درخواست گزاری کہ انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، جو بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے، چونکہ یہ ان کی زوجہ رہی ہے، ان کے گھر رہی ہے، اس کی کسٹڈی میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں ان وکیل صاحب کی، تو اس نے ان کی چیک بک میں سے کچھ چیک چرا لیے تھے، جو وکیل صاحب کو اس وقت تو معلوم نہیں تھا، چونکہ ایک میاں بیوی کے رشتے میں یقینی طور پہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ کیا جا رہا ہے۔ وہ چیک چرا کے اس عورت نے اپنے بھائی کو دے دیے، اور اپنے بھائی کے نام پہ ان چیکس کو بھر کے اپنے خاوند کے جو سابق شوہر ہیں، وہ حسنین سرغانہ صاحب جو وکیل ہیں،
ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کروا دی، اور اس ایف آئی آر کا بھی ان کو علم تب ہوا جب پولیس ان کو اریسٹ کر چکی تھی۔ اس سے قبل ان وکیل صاحب کو اس ایف آئی آر کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ جب پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا تو اس عورت نے اپنے بھائی اور اپنے پی ٹی آئی کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو اس کی سب سے بڑی ایفیلیشن ہے وہ عورت مارچ کے ٹولے کے ساتھ ہے، اپنے اس عورت کارڈ کو کھیلتے ہوئے اس عورت نے اپروچ کیا پولیس کو، اور باقاعدہ طور پہ پولیس کے ساتھ مل کے تھانے کے اندر پولیس کے ساتھ شمولیت میں اس نے اور اس کے بھائی نے ان وکیل صاحب کے اوپر رپورٹڈلی تشدد بھی کیا، جس کی وجہ سے جب یہ خبر وکلا کو ملی تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ جو ان کے کولیگس ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر یہ اس طرح سے وائلیشن کر رہے ہیں اور اس طرح کی وائلنس ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہم وکیل صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے اور وکیل صاحب کے اوپر فردر تشدد نہیں ہونے دیں گے۔ جب کچھ 2 روز قبل تقریباً ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، اور کورٹ کے اندر جب پیش کیا گیا تو یہ عورت، چونکہ اس کا اس پرچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ اس کی مدعیہ نہیں تھی، اس کا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اس عورت نے جان بوجھ کے مزید عورت کارڈ کو کھیلنے کے لیے وہاں پہ عدالت میں گئی اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے دوبارہ وکیل صاحب کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی۔ اور چونکہ کورٹس کے ایریا میں ہمیشہ یہ جس طرح پولیس اپنے تھانے میں بدماش ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بدماش ہوتے ہیں، تو وکلا بھی اپنے کورٹ پریمیسز کے اندر تو ایسی کوئی اجازت کسی کو نہیں دیتے کہ ان کے کسی وکیل بھائی کے اوپر کوئی اور باہر سے آ کے تشدد کرے۔ تو جب انہوں نے وکیل صاحب کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی تو اس وقت تو کوئی فوٹیج نہیں بن رہی تھی، چونکہ یہ ان کا اپنا پلان تھا۔ یہ فوٹیج بھی اس عورت نے اپنے ساتھ کچھ لائے ہوئے لوگوں سے ریکارڈ کروائی۔ اس نے جیسے ہی وہ ایشو تھوڑا سا کنورٹ ہوا، جب انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی، اور وکلا دوستوں نے، جو حسنین سرگانہ صاحب کے دوست تھے، انہوں نے جب ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس کے بھائی کو، چونکہ جتنا بھی وکلا کمیونٹی کے اوپر آپ الزام لگائیں وہ کبھی بھی ایسی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے جس میں کسی عورت کے اوپر تشدد کیا جائے، اور یقینی طور پر انہوں نے وہاں پہ بھی جو وہاں موجود لوگ تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کو صرف جب یہ عورت وکلا کے اوپر حملہ کرتی تھی تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کراتے تھے، بلکہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے یا اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ یہ عورت اس کا پہلے سے کام یہ تھا اور یہ پورا ایک پلان کر کے آئی تھی تاکہ اس ایشو کو ہائپ کریٹ کی جائے اس کی، اور اس کو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کے اچھے مراسم ہیں، ان کی ایک اچھی رہنما ہیں، اس کے علاوہ عورت مارچ کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ وہ عورت مارچ کی بڑی سرگنا ہے، اور وہ میرا جسم میری مرضی کی اس نظریے کو لے کے چلنے والی عورت تھی۔ اس سے قبل بھی اس کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے، تو اس نے اس طرح کا پلان کیا، جس کے بعد یقینی طور پر جب کوئی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر کسی ایک بندے کے اوپر کوئی تشدد کر رہا ہے تو اس کو چھڑانے والے کے اوپر بھی کسی کا اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے۔ لیکن وکلا کی طرف سے بڑا واضح، وہاں جو موجود وکلا ہے ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس عورت کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی یہ عورت جو ہے وہ اس پرچے کے اندر مدعیہ تھی، بلکہ یہ جان بوجھ کر وہاں پہ آئی اور وہاں پہ جا کے اس نے دوبارہ ہمارے وکیل بھائی کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی، اور یہ کیمرہ شیمرہ ساتھ لے کے آئی تھی۔ ہم چونکہ بڑے کلیئر تھے کہ اگر ہمارے وکیل صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم تو پہلے اس کو چھڑا رہے تھے، اس دوران اگر ان لوگوں کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے تو وہ ہمارا جو ہے وہ بالکل آگے سے ایک نیچرل سا ریاکشن تھا، اور وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی پلان کیا تھا کہ ہم نے ان کو مارنا ہے، بلکہ ہم نے اس کیس کو پراپر ڈیفینڈ کرنا تھا۔ تو یہ جو بیسیکلی جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، جس کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ سندھ اسمبلی کی جو ایم پی اے صاحبہ ہیں، چونکہ ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی کی طرف، ان کا سارا معاملات ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں، وہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی آئے دن وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے پھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے یہ کیمپین شروع کی۔ اس کے بعد ہمارے وہ اسلام آباد کی ایک اے ایس پی صاحبہ، وہ بھی ٹویٹر اے ایس پی ہیں، انہوں نے بھی فوری طور پر اس کو پھیلا دیا، اور جتنے وہ کوئی عورت مارچ ٹائپ یا فوری طور پہ جو ایک وہ سرکل شروع ہو جاتا ہے کہ جی وکلا نے بدماشی کر دی، وکلا نے یہ کر دیا، کالے کوٹ والوں نے یہ کر دیا، وہ ایک تمام کمیونٹی کے اوپر ایک دھبا لگانا فوراً شروع کر دیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے
میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وکلا نے یہ انتہائی قدم کوئی اس طرح کا اٹھایا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنا امیج برقرار رکھنا ہے. ہمیں لوگ اگر وائلنٹ کریں بھی, ہمیں اکسائیں بھی, ہمیں اس طرح کی وہ کوئی اکسانے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اور بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اس وردی کا جو ہے وہ تقدس ہے وہ پامال نہ ہو. لیکن چونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا, جیسے آپ ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ الجھ نہیں سکتے, آپ کو مار پڑے گی. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, آئے دن ہم خبریں دیکھتے ہیں جس میں ڈاکٹرز نے مریضوں کے اوپر بھی ایون تشدد کیا ہوتا ہے. اسی طرح پولیس تھانے کے اندر آپ کسی پولیس صاحب سے جو سوال نہیں کر سکتے, افسر صاحب سے, کیونکہ وہ آپ کو ماریں گے الگ اور آپ کو بلا وجہ تھانے میں بند بھی کر لیں گے. تو اس طرح جہاں پہ جس کی بدماشی چلتی ہے وہ پھر مائٹ از رائٹ, جب جہاں لا قانونیت اس طرح ہو جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو واضح کرنا تھا کہ یہ عورت ایک ڈرامہ رچا رہی تھی. صرف اس نے میڈیا اور سوشل میڈیا کی سمپتی لینے کے لیے یہ سارا کام کیا اور بالکل بے بنیاد قسم کا اس کا وہاں پہ جانا بالکل نہیں بنتا تھا. اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, یہ کرمنل کیس تھا, اس کا بھائی اس میں مدعی تھا اور اس نے یہ سارا پلان اس لیے رچایا تاکہ وہ عورت کارڈ کھیل کے وکلا کو اور اس خاص کر اس وکیل صاحب کو جو کہ آلریڈی اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر چکے, ان کو بدنام کیا جا سکے. تو یہ وہ بیسیکلی وہ فیکٹس تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کے پاس اس معاملے سے ریلیٹڈ کوئی اور انفارمیشن ہو تو آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کر کے بتائیے گا. لیکن جو انفارمیشن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ وہاں کے تمام جو موجود لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کے بعد ہے, اور جو فیکٹس بیہائنڈ دی سین تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ. السلام علیکم.